علم عبادت تو درس تسبیح ہے، جہاد جستجو علم یہ بلندی ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز و جل، پھر ایک بار آپ کی خدمت میں ذہنی آزمائش رمضان اسپیشل پروگرام لے کر حاضر ہو چکے ہیں۔ آج 4th سحری ہے، چوتھا روزہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ رمضان کی کیا ہی برکتیں ہیں، اللہ پاک نے بڑا ہی پیارا مہینہ ہمیں عطا فرمایا۔ اس مہینے کی بے شمار برکتیں ہیں اور اس کی برکتوں کو شمار کرنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں۔ بس اللہ پاک کا احسان مانیں، اللہ پاک کا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے جیتے جی ہمیں پھر ماہ رمضان دکھایا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے ناظرین جو ہمیں سن رہے ہیں، ان کو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ رمضان یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ پاک کا حلال کردہ رزق ہم دن میں نہیں کھاتے ہیں، یعنی روزہ رکھتے ہیں۔ اگر ہم بیسک ڈیفینیشن روزے کی معلوم کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ روزے کا لغوی معنی یعنی لٹرلی میننگ یہ ہوتا ہے کہ اپنے پیٹ کو کسی بھی غذا سے، کوئی بھی غذا کھانے سے بچانا، پانی سے بچانا، غذا سے بچانا، جماع سے بچانا، یہ جو ہے وہ ایکچول میں روزے کا بیسک ڈیفینیشن ہے۔ بٹ جو خواص کا روزہ ہے، جو روزے کے علاوہ اور کیا کیا چیزوں سے بچنا چاہیے، تو ہمیں علماء اکرام فرماتے ہیں اور جو ترغیب آئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم حلال کردہ رزق سے تو کچھ خود کو بچا لیتے ہیں، کھانے پینے سے تو خود کو بچا لیتے ہیں، مگر روزے کی حالت میں اگر ہم غیبت کرتے ہیں تو ہمیں روزے کی نورانیت نصیب نہیں ہوگی۔ یعنی گویا کہ رمضان سے پہلے اللہ پاک نے جو ہمیں رزق عطا فرمایا، پانی، کھانا، دانا، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، ہم اس کو رمضان سے پہلے دن میں کھایا کرتے تھے، بٹ جیسے ہی رمضان آیا تو دن میں ہم ان چیزوں سے خود کو بچا رہے ہیں۔ اور وہ چیزیں جو رمضان نہیں بلکہ تھرو آؤٹ دا ایئر ہمیں کرنے سے منع کیا گیا ہے، جیسے غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، گناہ کے کام کرنا، یہ سب کاموں سے تو رمضان میں بھی، روزے کی حالت میں بھی اور روزے کے علاوہ بھی بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مگر روزے کی حالت میں روزہ رکھنے کے باوجود بھی ہم کھانے پینے سے تو خود کو بچا لیں اور گناہ سے نہ بچیں تو روزے کی اصل نورانیت، اصل روحانیت ہمیں کیسے نصیب ہوگی؟ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ روزے کی ہمیں روحانیت نصیب ہو، روزے کی نورانیت نصیب ہو، تو ہمیں ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے جن کے لیے اللہ پاک نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا بچنے کے تعلق سے۔ تو روزے میں نہ ہم جو ہے وہ گناہ کے کام نہ کریں، ہم آنکھوں کا بھی روزہ رکھیں۔ کیا آنکھوں کا بھی روزہ ہوتا ہے؟ جی ہاں، آنکھوں کا روزہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہم آنکھوں سے بد نگاہی نہ کریں، فلمیں ڈرامے نہ دیکھیں، فحش مناظر نہ دیکھیں۔ کیا کانوں کا بھی روزہ ہوتا ہے؟ جی ہاں، کانوں کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ کانوں کا روزہ یہ ہے کہ ہم کانوں سے غیبت نہ سنیں، گانے باجے نہ سنیں۔ وہ کیسا نادان مسلمان ہے کہ خود کو کھانے پینے سے تو بچا رہا ہے، اللہ کے حلال کردہ رزق سے تو بچا رہا ہے، مگر اپنے کانوں سے گانے باجے سن رہا ہے۔ تو گانے باجے سے بھی خود کو بچایا جائے، یعنی کان کا روزہ بھی رکھا جائے۔ اور ہاتھ کا روزہ یہ ہے کہ ہاتھ گناہ کی طرف نہ بڑھے، نافرمانی کی طرف نہ بڑھے۔ تو جسم کے تمام اعضاء کا روزہ رکھنے کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ ہم اپنے جسم کے اعضاء کو اللہ کی نافرمانی سے بچائیں۔ تو نیت کریں کہ جیسا حق ہے روزہ رکھنے کا، اس انداز سے ہم انشاءاللہ روزہ رکھیں گے، تو پھر ہمیں انشاءاللہ روزے کی اصل نورانیت اور اصل روحانیت نصیب ہوگی۔
تو ناظرین انشاءاللہ آج بھی ہمارے ساتھ دو ٹیمز ہوگی. ذہنی آزمائش پروگرام ہے اور بڑا ہی لطف آیا تھا پچھلے ایپیسوڈ میں. اگر آپ نے ہمارا پچھلا ایپیسوڈ نہیں دیکھا ہے تو ضرور دیکھیے گا. آج دو ٹیمز جو ہمارے ساتھ میں انشاءاللہ ان کا انٹروڈکشن بھی لیں گے اور پھر انشاءاللہ ہمارے گیسٹ سے بھی مدنی پھول لیں گے اور ماشاءاللہ ہمارے ساتھ نعت خواں بھی ہے, ان سے کلام بھی سنیں گے. تو سب سے پہلے آئیے ہمارے نعت خواں اسلامی بھائی سے ایک کلام سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. یا مصطفیٰ طاہر آقا یا مصطفیٰ طاہر اب اذن حاضری کا یا مصطفیٰ طاہر آقا یا صفاتا ہو اب اذن حاضری کا کر لو نظارہ آ کر آقا کر لو نظارہ آ کر کی گلی کا یا مصطفیٰ عطا ہو یا مصطفیٰ عطا نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا کر لوں نظارہ آ کر ایک بار تو دکھا ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ بے شک بنا لو آقا آقا بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا کر لو نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا. سبحان اللہ ماشاء اللہ. چلیے آئیے ہمارے جو ٹیمز آج کے اس پروگرام میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہے ان کا انٹروڈکشن معلوم کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم ٹیم اے کی طرف چلیں گے. جی ٹیم اے کے اسلامی بھائی اپنا نام اور دعوت اسلامی میں آپ کی کیا ذمہ داری ہے یہ بھی بتائیں اور ساتھ میں آپ کہاں سے تشریف لائے یہ بھی ضرور بتائیے. میرا نام جان عالم عطاری گجرات کے شہر نڈیاد سے آیا ہوں اور میری خدمت جو ہے یہ سے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں اور ساتھ ساتھ میں علاقہ پر بھی میری ذمہ داری ہے نڈیاد کے. ماشاءاللہ. محمد نعیم عطاری بالا سنور گجرات سے اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں سینٹرل گجرات بروڑا ڈویژن پر میری خدمت ہے. کیا بات ہے ماشاءاللہ. ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ دعوت اسلامی انڈیا کا یہ وہ ڈپارٹمنٹ ہے کہ جو اسکول کالجز یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو
دین کی دعوت نیکی کی دعوت دیتے ہیں, انہیں مدنی قافلوں میں سفر کرواتے ہیں, انہیں قرآن شریف سکھاتے ہیں. تو ماشاءاللہ بڑا ہی پیارا ہمارا یہ ڈپارٹمنٹ ہے. یہ دونوں اسلامی بھائی گجرات سے بھی تعلق رکھتے ہیں اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ یعنی ان کا جو ڈپارٹمنٹ ہے جس کے تحت یہ دعوت اسلامی کے دینی کام انجام دیتے ہیں, تو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے دونوں کا تعلق ہے. اب ہم چلیں گے ٹیم بی کی جانب. آئیے دیکھتے ہیں کہ ٹیم بی سے کون اسلامی بھائی ہمیں جوائن کر رہے ہیں. جی اپنا تعارف پیش کریں پلیز. میرا نام محمد شکیل اتاری, شعبہ اصلاح اعمال پہ خدمت ہے, ممبئی میرا روڈ میں رہنے کے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میرا نام میرا طاؤ الرحمن ہے, شعبہ مجلس عامہ کے تحت میں الحمدللہ اجیر ہوں, اور ساتھ ہی ساتھ بالغان شعبہ کے تحت بھی الحمدللہ اجیر ہوں. آپ امام ہیں مسجد کے؟ جی جی الحمدللہ. ماشاء اللہ کیا بات ہے, ماشاء اللہ. ہمارے اسلامی بھائی جو ٹیم بی سے تشریف لائے ہیں, میرا روڈ سے تعلق ہے, اور دونوں کا ماشاء اللہ جو ہے وہ میرا روڈ سے تعلق ہے, اور الحمدللہ ایک مسجد کے امام ہیں اور ایک مجلس اصلاح اعمال سے تعلق رکھتے ہیں. تو نیک اعمال رسالہ یہ ہم سب کو فل کرنا چاہیے. اس کا ایپ بھی ماشاء اللہ نیکی ٹائم کے نام سے جو ہے وہ اینڈرائڈ پر موجود ہے, پلے اسٹور پہ موجود ہے. آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اس کی معلومات حاصل کر کے ضرور آپ جو ہے وہ نیکی ٹائم ایپ کے ذریعے سے نیک اعمال کا رسالہ فل کر سکتے ہیں. تو اس سے انشاءاللہ ہماری لائف سٹائل میں بہت ساری چینجز آئے گی. تو آئیے سب سے پہلے ہم اپنے پہلے سیگمنٹ کو شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے علم نور ہے. ٹھیک ہے, تو پہلا سیگمنٹ ہے ہمارا علم نور ہے. اگر آپ صحیح جواب دیں گے تو آپ کو 2 پوائنٹس ملیں گے, اور اگر آپ جواب نہیں دے پاتے ہیں تو آپ کے 2 پوائنٹس مائنس نہیں ہوں گے. اس سیگمنٹ میں مائنس نہیں ہوتا ہے. اس سیگمنٹ میں صرف جو ہے وہ آپ کو صحیح جواب دینے پہ 2 پوائنٹس ملتے ہیں, اور جواب نہیں دینے یا غلط جواب دینے پہ آپ کو کوئی بھی پوائنٹس نہیں ملتے. تو پہلا سیگمنٹ ہے علم نور ہے. شروع کرتے ہیں. آج کے سوالات بڑے انٹرسٹنگ ہیں, ہمارے علم میں بھی اضافہ ہوگا, بہت کچھ سیکھنے ملے گا. روزے کے تعلق سے, زکوٰۃ کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہیں. انشاءاللہ ہمارے ناظرین کو آج یہ سیگمنٹ کے ذریعے سے بہت کچھ علم دین سیکھنے کا موقع مل سکتا ہے. تو ضرور دھیان سے سنیے گا. صرف اس طرف توجہ نہ ہو کہ کس نے صحیح جواب دیا کس نے غلط جواب دیا, بلکہ اس پروگرام کے ذریعے سے ہماری کوشش ہونا چاہیے کہ ہمیں علم دین بھی سیکھنا ہے. مقصد یہی ہے, مقصد اس پروگرام کا یہی ہے کہ ہمارے ناظرین کو علم دین سیکھنے کا موقع ملے. تو سب سے پہلے ہم ٹیم اے سے سوال کریں گے. ٹیم اے سے میرا سوال ہے, بسم اللہ پڑھنا کب سنت ہے؟ بسم اللہ پڑھنا 3 موقع پر سنت ہے. وضو کرنے سے پہلے, اور کسی سورت کے آغاز سے پہلے, نماز کے باہر جب سورت پڑھیں گے تو اس کے آغاز سے پہلے, اور کسی اہم کام کرنے سے پہلے مثلا کھانا پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت ہے. سبحان اللہ. جی ہاں ناظرین, کوئی بھی جائز کام آپ کر رہے ہیں, جیسے آپ کھانا کھا رہے ہیں, پانی پینا چاہتے ہیں, تو کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کریں. پانی پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کریں. تو بسم اللہ پڑھنے کی بے شمار برکتیں ہیں. ہم عموماً دیکھا جاتا ہے کہ بسم اللہ پڑھنے میں ہمارے مسلمان بھائی غفلت اختیار کر جاتے ہیں. عموماً جو افطار کے موقع پہ مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جیسے ہی افطار کا وقت ہوتا ہے ایسے ٹوٹ پڑتے افطار پہ کہ بسم اللہ بھی یاد نہیں دیتا. اسی طرح جب بھوکے ہوتے, کھانا سامنے رکھا ہوتا ہے, تو اس حالت میں بھی, سچویشن میں بسم اللہ پڑھنا بھول جاتے ہیں. ایسا نہ کیا کرے. ہر جائز کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی عادت بنا لے. بلکہ ہو سکے تو جیسے آپ اجتماعی طور پہ کھانا کھا رہے ہیں, آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ سحری کر رہے ہیں, سحری شروع ہوئی, سحری شروع ہونے سے پہلے یعنی کھانا ایک لقمہ, پہلا لقمہ کھانے سے پہلے آپ بلند آواز سے بسم اللہ پڑھ لیں. تو جتنے آپ کے ساتھ موجود ہیں, آپ کے گھر والے یا آپ اپنے دوستوں کے ساتھ کھا رہے ہیں, تو انہیں بھی جو ہے وہ یاد آ جائے گا بسم اللہ پڑھنا. تو اس طرح بلند آواز سے بسم اللہ پڑھنے کی عادت ڈالیں گے تو آپ کو بھی اس کی برکتیں ملے گی, اور جنہیں یاد نہیں تھا وہ بھی آپ کا دیکھا دیکھی بسم اللہ پڑھ لیں گے انشاءاللہ. تو یہ ماشاءاللہ ٹیم اے نے صحیح جواب دیا, ان کو ملتے ہیں 2 پوائنٹس. اب ہم چلیں گے ٹیم بی کی جانب. ٹیم بی کے لیے سوال ہے, کیا نماز وتر پڑھنے کے بعد تراویح پڑھی جا سکتی ہے؟ جی ہاں. اچھا ماشاءاللہ. دیکھیے یہ بھی جو ہے وہ مسکنسیپشن جو ہے وہ ہے. اس کا میں پورا جواب آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ عام طور پر تراویح وطروں سے پہلے پڑھی جاتی ہے. عموماً یہی دیکھا جاتا ہے کہ وطر سے پہلے ہی جو ہے وہ تراویح پڑھی جاتی ہے. لیکن اگر کوئی وطر پہلے پڑھ لے تو تراویح بعد میں بھی پڑھ سکتا ہے. یعنی پیٹرن تو یہی ہے کہ وطر جو ہے وہ تراویح کے بعد پڑھی جاتی ہے, بٹ کسی نے وطر پڑھ لیا
اور تراویح کی نماز بچ گئی تو اب تراویح کی نماز جو ہے وہ بعد میں پڑھ لی جائے. تو یہ بھی کنفیوژن ہوتا ہے. ماشاءاللہ آج ذہنی آزمائش کی وجہ سے, اس پروگرام کی برکت سے یہ کنفیوژن بھی دور ہوا. 2 پوائنٹ حاصل کر لیے ہیں ٹیم بی نے. اب ہم چلیں گے ٹیم اے کی جانب. کیا رشتہ داروں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، رشتہ داروں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اگر رشتہ داروں میں سرئی فقیر اور زکوٰۃ کا مستحق ہے تو ان کو زکوٰۃ دینا افضل ہے. کیا بات ہے، ماشاء اللہ. اس معاملے میں بھی جو ہے وہ تھوڑی سی غفلت ہم دیکھتے ہیں. یوں کہیے کہ تھوڑا اگنورنس ہے کہ رشتہ داروں میں ہم دیکھتے نہیں ہیں، سرچ نہیں کرتے کہ کوئی میرا ایسا رشتہ دار تو نہیں ہے کہ جو شرعی فقیر ہو، حاجت مند ہو، ضرورت مند ہو. دور تو بہت ہماری توجہ جاتی ہے، دور دور تک دیکھتے ہیں کہ کوئی ضرورت مند کسی دوسرے گاؤں میں، کسی دوسرے شہر میں، بٹ اپنے قرابت دار، اپنے قریبی لوگوں میں ہم تلاش نہیں کرتے کہ کوئی ایسا شخص ہے کہ جو شرعی فقیر ہے. تو دیکھا کرے، غور کیا کرے ہمارے پڑوس میں، ہمارے رشتہ داروں میں اگر کوئی ایسا شخص ہے جو شرعی فقیر ہے، حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے، تو ایسوں کو تلاش کر کے ہمیں اپنی زکوٰۃ دینی چاہیے، بلکہ یہ افضل ہے. تو ماشاءاللہ ٹیم اے نے صحیح جواب دیا اور 2 پوائنٹ حاصل کر لیے. جی اب سوال ہے ٹیم بی سے. زکوٰۃ کا کیا مطلب ہے؟ زکوٰۃ سے مراد شریعت کے مقرر کردہ مال کے ایک حصے کو اللہ تعالیٰ کے لیے کسی مسلمان فقیر کو دے کر مالک بنا دینا ہے. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. زکوٰۃ کا ڈیفینیشن بیان کیا گیا ہے ابھی کچھ دیر پہلے. ڈیفینیشن درست ہے، بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ. جو بیان کیے وہ آنسر ان کا صحیح ہے. میں یہاں پر ایک میسج یہ دینا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ ہمارا دین اسلام کتنا پیارا مذہب ہے. یعنی ہمارے مذہب میں بہت ساری چیزوں کو کنسیڈر کیا گیا. تو غریبوں کو، فقراء کو جو ہے وہ امپورٹنس دی گئی ہے. انہیں عموماً جو ہے وہ چیزیں نہیں ملتی ہیں. تو جو امیر ہے، جو صاحب نصاب ہے، جن کو اللہ نے نوازا ہے، تو ان کے لیے اسلام میں جو ہے وہ یہ لازم کیا گیا ہے کہ وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالیں اور شرعی فقیر کو تلاش کر کے اس کو دے، تاکہ اس کا بھی معاملہ، حساب کتاب، اس کے کھانے پینے کے معاملات، اس کے اہل و عیال کے معاملات چلتے رہے. تو ماشاءاللہ بڑا پیارا دین ہے ہمارا، اس میں غریبوں کا خیال کیا جاتا ہے. تو ماشاءاللہ صحیح جواب دیا، 2 پوائنٹ حاصل کر لیے ہیں. اب سوال ہے ٹیم اے سے. کیا پلاٹ پر زکوٰۃ ہوتی ہے؟ جیسے لینڈ ہے، پلاٹ ہے. پلاٹ سے مراد لینڈ. جی اگر پلاٹ بیچنے کی نیت سے خریدی تھی تو زکوٰۃ دینی ہوگی، ورنہ نہیں. جی ہاں، اگر کمرشل پرپس سے لینڈ خریدی، پراپرٹی خریدی، نیت یہ تھی کہ بزنس کریں گے، تجارت کریں گے، بیچ کر کچھ انکم کمائیں گے، اس صورت میں جو ہے وہ اس پر زکوٰۃ ہے. اور اگر اپنے رہنے کے لیے لی کہ میں یہ پلاٹ پر اپنا گھر تعمیر کروں گا، اس پر جو ہے وہ میں اپنا گھر بناؤں گا، رہنے کے لیے آپ نے جو ہے وہ کوئی پراپرٹی لی، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. ماشاءاللہ ٹیم اے نے صحیح جواب دیا اور 2 پوائنٹس حاصل کیے. جی اب سوال ہے ٹیم بی سے. احادیث کریمہ میں زکوٰۃ ادا کرنے کے کیا فوائد بیان ہوئے ہیں؟ آپ ٹینشن میں تو نہیں ہیں؟ نہیں. ریلیکس رہیں. جی جی ہاں، مسکرائے ماشاءاللہ. جی احادیث کریمہ میں زکوٰۃ ادا کرنے کے کیا فوائد ہیں؟ احادیث مبارکہ میں زکوٰۃ کے بہت سارے فضائل ہیں، جی جس میں سے چند یہ ہیں کہ زکوٰۃ دینے سے بندے کی اسلام کی تکمیل ہو جاتی ہے، کیا بات ہے، اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال کی حفاظت ہوتی ہے، ماشاءاللہ. اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال کا شر دور ہو جاتا ہے. جی ماشاءاللہ، یہ فضائل جو ہے وہ احادیث میں بیان کیے گئے ہیں کہ ہمارے مال کی حفاظت ہوتی ہے، مال کا شر دور ہوتا ہے. تو نیت کر لے کہ ہم بھی اپنے مال کی پوری زکوٰۃ نکالیں گے. اس میں جو ہے وہ کنجوسی نہیں ہونا چاہیے، اس میں غفلت اختیار نہیں کرنی چاہیے، اور پورا کیلکولیشن کے ساتھ، پراپر کیلکولیشن کے ساتھ جو ہے وہ آپ اپنی زکوٰۃ جو ہے وہ کیلکولیٹ کریں، اور جتنی زکوٰۃ بنتی ہے اس میں کمی نہ کریں، بلکہ اس سے زیادہ دینے کی کوشش کریں. جی اب سوال ہے ٹیم اے سے. کیا عورت کے استعمالی زیورات کی بھی زکوٰۃ نکالنی ہوگی؟ جی ہاں، عورت کے استعمال شدہ زیورات کی بھی زکوٰۃ نکالنی ہوگی. جی ہاں، ہماری اسلامی بہنیں اس پر غور کریں. عموماً دیکھا جاتا ہے کہ اسلامی بھائی زکوٰۃ نکال رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے کاروبار کر رہے ہیں، تو کاروبار میں جو بھی ان کے معاملات ہیں کیلکولیٹ کرتے ہیں، زکوٰۃ نکالتے ہیں. اسلامی بہنوں میں شاید زکوٰۃ کے معاملات میں تھوڑی سی کمی دیکھی جاتی ہے. وہ یہ انہیں لگتا ہے کہ جو ہے وہ ہم کہاں سے زکوٰۃ ادا کریں گے. دیکھیے، اگر آپ کو اللہ پاک نے اتنی جویلری، اتنے زیورات دیے ہیں جس کی وجہ سے آپ صاحب نصاب بن رہے ہیں. صاحب نصاب کی ڈیفینیشن آپ عالم دین سے، مفتی اسلام سے ضرور معلوم کریں کہ صاحب نصاب کیسے بنتے ہیں.
تو یہ ایک پورا چیپٹر ہے. تو اگر آپ کے پاس اتنی جویلری ہے, اتنے ornaments ہیں, اتنے زیورات ہیں کہ آپ صاحب نصاب بن رہے, تو اب آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. یہاں پر میل اور فیمیل کا جو ہے وہ کوئی یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو میل کے لیے اسلامی بھائیوں کے لیے زکوٰۃ, اسلامی بہنوں کے لیے نہیں. جی نہیں, اسلامی بہنوں کے پاس بھی اگر زیورات ہیں اور وہ صاحب نصاب ہیں تو انہیں جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. تو اسلامی بہنیں بھی اپنی زکوٰۃ نکالے زیورات کی, تو انشاءاللہ یہ جو آپ کو زیورات اللہ پاک نے عطا کیا ہے اس کی حفاظت بھی ہوگی اور اس میں برکت بھی ہوگی انشاءاللہ. آخری سوال ہے اس سیگمنٹ کا, آخری سوال ٹیم بی سے ہے. ٹیم اے نے صحیح جواب دیا, 2 پوائنٹ حاصل کیے. اب یہ آخری سوال ہوگا ٹیم بی سے, کیا زمین کی پیداوار پر بھی زکوٰۃ فرض ہے؟ جی ہاں. جی دونوں نے جواب, جی ماشاءاللہ ٹیم بی کے دونوں پارٹیسپینٹس نے جواب دیا. جی ہاں, زمین کی پیداوار یعنی جو ایگریکلچرل پروڈکٹ ہے ان پر بھی زکوٰۃ ہے. تو ماشاءاللہ صحیح جواب دیا دونوں ٹیم نے اور کوئی غلطی نہیں کی. گویا کہ اس سیگمنٹ میں دونوں ٹیم کا سکور ہو چکا ہے 8 پوائنٹس. جی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ رکن ہند مشاورت حاجی اعجاز ستاری صاحب موجود ہیں. اعجاز بھائی کیسے ہیں؟ الحمدللہ. اعجاز بھائی آج کے ہمارے اس پروگرام میں ہم نے جو ٹاپک سلیکٹ کیا بڑا پیارا ٹاپک ہے, معافی کے تعلق سے. معاف کرنا بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے اپنی لائف میں, ہم معاف کریں. ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم کسی کو معاف کر رہے ہیں تو ہم اس پر احسان کر رہے ہیں. ایکچوئل میں ہم اس پر احسان نہیں کر رہے, ہم خود پر احسان کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ بہت ساری فکروں سے باہر نکل رہے ہیں. ایک طرح کی قید ہوتی ہے یہ جو فکریں ہوتی ہیں نا, کسی نے کوئی غلطی کر لی, کسی کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں, اس کے بارے میں آپ رات دن جو ہے وہ آپ کے ذہن میں خیالات آتا ہے, اس نے میرے ساتھ یہ کیا, فلاں کام کیے, آپ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں, اننیسیسری کا ٹینشن آپ کے سر پہ آپ کو لگا رہتا ہے. تو آپ جو ہے وہ اپنے کام پہ کانسنٹریٹ نہیں کر پاتے ہیں, آپ نیند میں بھی آپ کو ایسے شخص کے بارے میں تصورات کھائے جاتے ہیں. تو گویا کہ آپ ایک قید میں ہوتے ہیں, مگر جیسے ہی آپ اس کو معاف کر دیتے ہیں تو آپ اس قید سے رہا ہو جاتے ہیں. تو یہ خود پر احسان ہے, اس پر احسان نہیں ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی کو پرسکون بنائیں تو ہمیں لوگوں کو معاف کرنا ہوگا, درگزر سے کام کرنا ہوگا. تو آئیے ہم اعجاز بھائی سے کچھ معافی کے تعلق سے مدنی پھول لیتے. جی اعجاز بھائی کیا فرمائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سید صاحب سب سے پہلے تو معاف کرنا بھی جو ہے نا بہت سارے انداز ہوتے ہیں جی معاف کرنے کے. ایک تو ہے معاف کر دینا اور ایک ہے بدلہ نہ لینا. جی بدلہ نہ لینا بھی معاف کرنا ہی ہوتا ہے. اچھا, اب دونوں کو سمجھنے کی اگر ہم کوشش کریں کہ معاف کرنا کیا ہے اور بدلہ نہ لینا کیا ہے, تو معاف کرنا یہ ہے کہ سامنے والا زیادہ طاقتور ہے, جی میں کمزور ہوں, ٹھیک ہے, اب تو چارہ ہی نہیں ہے کچھ بھی اس کو معاف کرنے کے علاوہ, معاف کر دی, اب معاف کر دیا. ہمیں لگتا ہے ہم نے میں معاف کر دیا, حالانکہ ہم نے معاف نہیں کیا ہوتا. ہمارے دل کے اندر جیسے جو آپ نے کہا کہ دل کے اندر خیالات بیٹھے ہوتے, پھر نیند بھی حرام, کاروبار میں ذہن نہیں, اگر اسٹوڈنٹ ہے تو پڑھائی میں توجہ نہیں, پھر بندے کی نا زندگی تھوڑی سی پریشانی کے ساتھ گزر رہی ہوتی ہے, دل میں کہیں نہ کہیں یہ چیز ہوتی ہے کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیا. اگر طاقت ہوتی تو پھر بدلہ لیتا, تو بتاتا. ایک چیز یہ ہوتی ہے. دوسری کہ طاقت تو ہے لیکن حالات ایسے نہیں ہے کہ ابھی بدلہ لے سکوں, تو بھی پھر معاف کر دیا جاتا ہے. جی جی. اب یہ دونوں صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں جب بندہ اپنا بدلہ نہیں لے پاتا ہے, اور اس کی وجہ سے نا جیسے آپ نے کہا نا کہ بہت ساری چیزیں جنم لیتی ہیں, تو ان میں سے کچھ باطنی بیماریاں بھی جنم لیتی ہیں. اچھا, جب انسان معاف نہیں کر پاتا تو پھر شماتت کا ایک مرض لاحق ہوتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے شماتت؟ یعنی اب سامنے والا جس سے ہم بدلہ نہیں لے پا رہے, جب اس کا کوئی نقصان ہوگا, جب وہ کسی تکلیف میں گھرے گا یا اس کے گھر والوں پر کوئی آفت آئے گی, اب دل میں خوشی ہوگی, میرے ساتھ ایسا کیا تھا. اللہ اکبر. اب یہ دل میں خوشی ہونا کہ ایک مسلمان کسی تکلیف میں مبتلا ہوا, بدلہ تو میں نہیں لے سکا, اب ہمیں خوشی ہوگی کہ اس کے ساتھ میں اب برابر ہوا. تو یہ ایک بیماری جنم لے رہی ہے, سوسائٹی میں بہت عام ہے, یہ بہت عام ہے. جی. پھر حسد بھی, جلن, جیلیسی, جب اس کو کوئی نقصان ہو جائے گا تو ہمیں خوشی ملے گی. جی. دوسرا یہ ہے کہ بغض, یہ بھی جنم لیتا ہے. بغض, حسد, کینہ, یہ قریب قریب ایک جیسے معنی میں شمار شامل کیا جاتا ہے. اور بھی اس کے علاوہ بہت سارے پھر یہ باطنی بیماریوں میں ایسا شخص مبتلا ہو جاتا ہے. دوسری چیز ہے بدلہ نہ لینا, یعنی اختیار ہے, طاقت ہے, لیکن صرف اللہ کی رضا کے لیے وہ معاف کر رہا ہے.
کیا بات ہے، جیسے اختیار رکھتا ہے اور اس نے بدلہ نہ لیا. نہ لیا. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادم نے آپ کے لیے جب وضو کا پانی لایا تو اس کے ہاتھ سے لوٹا گر گیا، جس کی وجہ سے روایت میں ہے کہ آپ کے پیر کا ناخن ٹوٹ گیا. اللہ. تو اب ظاہر ہے ایک انسانی فطرت ہوتی ہے کہ جب اس طرح کوئی نقصان ہوگا تو انسان کو ایک دم سے سڈنلی جی، غصہ آ جی. جاتا ہے. تو حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل بیت میں ہیں جی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے جی. ہیں. ان کو بھی غصہ آیا، انہوں نے جلال بھری نگاہ سے صرف اپنے غلام کو دیکھا. جی تو اس غلام نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی جس میں معاف کرنے کے حوالے سے ہیں. کیا بات ہے. والکاظمین الغیظ، جی. اور جو اللہ کے لیے غصہ ضبط کریں، جی. معاف کرنا اختیار کریں. جی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جیسے وہ ایک آیت پڑھتا جاتا آپ فرماتے میں نے اپنے غصہ ضبط کیا. کیا بات. وہ آگے کی آیت پڑھتا آپ فرماتے میں نے ایسا کیا. پھر آخر میں آیت مبارکہ کا کچھ مفہوم اس طرح ہے کہ اور درگزر کرنے والے جی اللہ کو محبوب ہیں. کیا بات ہے. تو آپ نے فرمایا جا اللہ کی رضا کے لیے تو آزاد ہے. سبحان اللہ سبحان تو اللہ. یہ ہے کہ بدلہ لینے کی طاقت ہے، جی لیکن جب معاف کرنا، یہ حقیقی معاف کرنا، اور اس سے ہمارے معاشرے کے اندر سدھار بھی پیدا ہوگا. ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ خوشحالی بھی آئیں گی، بے شک. لوگ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگیں گے جی 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 جب یہ معاف کرنا ہوگا. جی. کہا جاتا ہے کہ اگر ہم کسی کو معاف کر دیتے ہیں تو اس سے ہمارا پاسٹ تو نہیں بدلتا، جو ماضی میں ہوا وہ انسیڈنٹ تو تبدیل نہیں ہو سکتا. یہ ہے کہ فیوچر تبدیل ہو سکتا ہے، ہاں مستقبل کو تبدیل کیا جا سکتا ہے. معافی دینے سے جو ہے وہ ہمارا فیوچر جو ہے وہ پرسکون ہو جائے گا، ہم بہت ساری پریشانیوں سے نجات پا جائیں گے. تو ماشاءاللہ بہت پیاری بات ہمارے رکن مشاورت اجاز بھائی نے کہی. آئیے اب ہم اپنے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے عشق کے بول. بڑا ہی پیارا سیگمنٹ ہے، اس میں ہم نعتوں کے اشعار ہمارے اسلامی بھائیوں کو دیتے ہیں اور یہ انکمپلیٹ شعر ہوتے ہیں، انہیں اس شعر کو مکمل کرنا ہوتا ہے. تو اس کی تیاری ہے آپ سب کی ہے تیاری؟ چلے ماشاءاللہ تیاری کر کے آئے ہیں دونوں ٹیم والوں نے. ایک طرف گجرات کے اسلامی بھائی ہے، دوسری طرف ممبئی ریجن کے میرا روڈ کے اسلامی بھائی ہے. آئیے دیکھتے ہیں، ابھی تک تو سکور لیول ہے، آگے کیا ہوگا یہ اب ڈیسائیڈ، شاید جو ہے وہ ہمیں کچھ نہ کچھ پتا چل جائے. کیونکہ آپ میں سے کوئی نعت خواں ہیں، نعت شریف پڑھنے والے ہیں؟ آپ نعت شریف پڑھتے ہیں؟ ویسے تو اہل سنت کا بچہ بچہ نعت خواں ہے جی، بٹ وہ ایک ہوتا ہے نا وہ طرز میں جیسے ہمارے علی اصغر بھائی ہے نا، علی اصغر مدنی صاحب ماشاءاللہ. اس طرح کے جو نعت خواں جو ایف جی این چینل پہ بھی جو ہے وہ ماشاءاللہ نعت شریف سنا رہے ہوتے ہیں، ان کی نعت سن کر آپ کو بڑا لطف آ رہا ہوتا ہے. تو وہ اس طرح کے شاید نعت خواں نہیں ہے فی الحال ہمارے پاس، کوئی مسئلہ نہیں. اگر ہوتے تو آپ سے ہم ریکویسٹ کرتے کہ طرز میں پڑھیں، ٹھیک ہے؟ طرز میں پڑھنے کا جو ہے وہ مزہ کچھ اور ہوتا ہے. چلیے شروع کرتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ جس کا نام ہے عشق کے بول. تو پہلا سوال ہے، پہلا شعر دیا جا رہا ہے ٹیم اے کو. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، اس شعر کا پہلا مصرع سنانا ہے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. جی سبحان اللہ، صحیح جواب دے دیا ہے، حاصل کر لیے ہیں 2 پوائنٹس. جی. قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، اس شعر کا دوسرا مصرع سنانا ہے. جلوہ فرما جب ہوگی طلعت رسول اللہ کی. سبحان اللہ، آپ اس کو طرز میں سنا دیں. رسول اللہ. قبر میں لہرائیں میں لگے رائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. سبحان اللہ، ٹیم بی نے بھی جواب صحیح دیا اور 2 پوائنٹ حاصل کر دیے ہیں. نیکسٹ شعر ٹیم اے کے لیے. نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حجور، نظم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. سبحان اللہ. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور،
اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناو ہے، عطرت رسول اللہ کی۔ جی ماشاءاللہ، ٹیم اے نے صحیح جواب دیا اور حاصل کر لیے ہیں 2 پوائنٹس۔ جی اب ٹیم بی کے لیے سوال ہے، اپنے خطا واروں کو اپنے ہی دامن میں لو، اس شعر کا دوسرا مصرع سنانا ہے۔ کون تمہارے سوا تم پہ کروڑوں درود۔ کون تو صحیح ہے بٹ آگے مسٹیک ہو رہی ہے، ٹائمر جاری ہے۔ اپنے خطا واروں کو اپنے ہی دامن میں لو، کون تک تو آپ نے شروعات صحیح کی، آگے کا صحیح نہیں ہے۔ کون کرے تمہارے سوا، کرے تک بھی آپ صحیح آگے، کون کرے تک ٹھیک ہے۔ ٹائمر آپ نے بہت لیٹ چلا، اچھا 15 سیکنڈ باقی ہے، چلیں۔ کون کرے تمہارے سوا تم پہ کروڑوں درود۔ ٹھیک نہیں، چلے میرے خیال سے ٹائمر جو ہے وہ کسی ٹیکنیکل ریزن کی وجہ سے ہم کو تو 15 سیکنڈ پہ رکا ہوا دکھ رہا ہے، بٹ ٹائم اپ ہو چکا ہے آپ کا۔ کون کرے یہ بھلا یہ تم پہ کروڑوں درود۔ ہاں یہ سلام جو ہے وہ کتنی مرتبہ ہم پڑھتے رہتے ہیں، مگر جو ہے وہ انفارچونیٹلی آپ جو ہے وہ یہاں پہنچ نہیں سکے۔ چلیے 2 پوائنٹ حاصل نہ کر سکے۔ اب ٹیم اے کے لیے سوال ہے، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا، اس شعر کا پہلا مصرع سنانا ہے۔ بے نشانوں کی نشان مٹتی نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ تھوڑا صحیح کرنے بے کی نشانوں کا بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، آپ بولے نا، آپ کے پاس بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ جی بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ جی صحیح جواب دیا ہے ماشاءاللہ، اور ان کا نام ہو گیا، 2 پوائنٹ سے لیڈ حاصل کر لی ہے۔ جی سائلو دامن سکی کا تھام لو، اس شعر کا دوسرا مصرع سنانا ہے۔ کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا۔ کیا بات ہے، اس بار صحیح جواب دے دیا ہے اور حاصل کر لیے ٹیم بی نے 2 پوائنٹ۔ کر لو وظیفہ نام محمد، اس شعر کا پہلا مصرع سنانا ہے۔ دولت جو چاہے دونوں جہاں کی، کر لو وظیفہ نام محمد۔ جی دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، کر لو وظیفہ نام محمد۔ طرز میں سنا دے، ارے بچے بچے پڑھتے، بڑا مزہ آ جائے گا سننے میں۔ دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، کر لو وظیفہ نام محمد، کر لو وظیفہ نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد۔ جی آخری سوال ٹیم بی سے ہے، اپنے رضا کے قربان جاؤں، اپنے رضا کے قربان جاؤں، جس نے سکھایا، کیا بات ہے، سبحان اللہ، محمد، جس نے سکھایا نام محمد، جس نے سکھایا نام محمد، جس نے سکھایا۔ ماشاءاللہ صحیح جواب دے دیا اور حاصل کر لیے ہیں 2 پوائنٹس۔ سیگمنٹ 2 اینڈ ہوا اور اس سیگمنٹ میں ایک مرتبہ ٹیم بی جواب نہ دے سکی، یعنی 2 پوائنٹ سے پیچھے رہ گئی ہے ٹیم بی۔ ٹیم اے کا سکور ہو چکا ہے 16 اور ٹیم بی کا سکور ہے 14، 2 پوائنٹ کا ڈیفرنس ہے۔ اس کو کیا لگتا ہے آگے کے 2 سیگمنٹ میں کور کر لیں گے؟ انشاءاللہ بہت کانفیڈنٹ ہے، انشاءاللہ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ اب ہم چلیں گے ہمارے نگران، ہمارے تعویذات عطاریہ کے جو ہمارے روحانی علاج کے نگران ہیں ماشاءاللہ، رکن ہند مشاورت حاجی اعجاز بھائی، ان سے جو ہم ٹاپک ڈسکس کر رہے تھے معافی کے تعلق سے، تو اعجاز بھائی معافی کے تعلق سے ہمارا ڈسکشن جاری تھا، کیا فرمائیں گے مزید آپ اس بارے میں؟ یہ معاف کرنا، ابھی اگر ہم اس چیز کو لے کے چلیں کہ بدلہ لینے کی طاقت ہے،
لیکن نہیں لے رہا ہے، معاف کر رہا ہے، یہ شیطان کرنے نہیں دیتا۔ جی شیطان، کیونکہ شیطان جانتا ہے کہ یہ صفت کہ کسی کو معاف کر دینا، جی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل بہت پسند ہے کہ لوگوں کی غلطیوں سے بندہ درگزر کرے۔ جی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے محبوب بھی رکھتا ہے، جی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت بھی یہی ہے کہ معاف فرماتا ہے۔ جی کہ قرآن پاک میں سورہ شورى میں ارشاد فرمایا گیا کہ اور تم پر جو مصیبت پہنچی وہ اس سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا۔ جی بہت کچھ تو معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس سے ناظرین ایک چیز یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ہم پر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہیں، جی اور یہ اللہ پاک کا احسان ہے کہ بہت سارے ہمارے عمل ایسے ہیں جو گناہوں والے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ہماری پکڑ نہیں فرماتا، جی ہمیں عتاب نہیں فرماتا، جی جس کی وجہ سے ہم پر کوئی مصیبت نہیں آتی۔ یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں اعجاز بھائی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے گناہ بخش دیں، ہماری مسٹیکس کو درگزر کر دیں، معاف کر دیں، تو ہم اللہ کے بندوں کے ساتھ درگزر کا معاملہ کیوں نہ کریں؟ جی ہم چاہتے ہیں ہمارے ساتھ میں، اچھا یہ صرف اللہ کے ساتھ ہی نہیں بلکہ میری اپنی ذہن بھی ہے کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو میرا بڑا جو ہے وہ مجھے معاف کر دیں، لیکن میرا اپنے چھوٹوں کو معاف کرنے کے حوالے سے ذہن نہیں جی، بنتا، جی، کیونکہ شیطان سب سے بڑی رکاوٹ پیدا کر رہا جی، ہوتا ہے جی، کہ وہ چاہتا ہے کہ معاف نہ کرے، کیونکہ اس کو یہ ہے کہ اگر کسی نے، ایک مسلمان نے اپنے کسی ماتحت کو یا اپنے سے طاقتور کوئی بھی ہے اس کو معاف کر دیا تو اس کو ثواب ملے گا، جی اور ثواب بھی کیسا ہے؟ ثواب ایسا ہے کہ قیامت کے روز یہ اعلان کیا جائے گا کہ جس کا اجر اللہ پاک کے ذمے کرم پر ہے وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ندا دی جائے گی تو لوگ پوچھیں گے کہ کس کے لیے اجر ہے؟ جی کہ جس کا اللہ کے ذمے کرم پر کوئی اجر آتا ہو جی اور وہ ان کے لیے کوئی حساب نہیں، وہ سیدھا اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے، تو پھر اعلان کرنے والا کہے گا یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو معاف کرنے والے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو پھر ایک تعداد ہزاروں آدمی کھڑے ہوں گے اور وہ بلا حساب جنت میں داخل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ شیطان نہیں چاہے گا کہ جی کوئی معاف کرنا اختیار کر کے اس فضیلت کو پائے، جنت میں چلا جائے وہ تو نہیں چاہتا ہے۔ نہیں چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ جیسے میں جہنم میں گیا ہوں میرے ساتھ بھی لوگ جہنم میں جائیں، جی تو پھر وہ معاف کرنے نہیں دیتا ہے۔ تو یعنی جو بندہ چاہتا ہے کہ میں معاف کروں، اب اس کی ہمت نہیں ہو رہی ہے یا وہ پہل نہیں کر پا رہا ہے معاف کرنے کے تعلق سے، تو آپ کہہ رہے کہ شیطان جو ہے وہ اس کو روک رہا ہے، اصل رکاوٹ شیطان کی طرف سے۔ اصل رکاوٹ شیطان کی طرف سے۔ جی ہاں، بہت ہی پیاری بات کہی اعجاز بھائی نے کہ اگر آپ معاف کرنا چاہتے بھی ہیں اور نہیں کر رہے تو آپ کو شیطان روک رہا ہے، تو ہم شیطان کی کیوں سنیں؟ ہم اللہ پاک کی سنیں، بالکل اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنیں۔ اتنے فضائل ہیں معافی کے تعلق سے، انشاءاللہ ہم سنیں گے اعجاز بھائی سے معافی کے کیا فضائل ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ایک فرمائش آئی ہے، حاضر ہوں در دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائیے، اس کلام کی فرمائش آئی ہے، تو ہم انشاءاللہ ہمارے نعت خواہ اسلامی بھائی سے 2 اشعار اس کے سنیں گے انشاءاللہ۔ حاضر ہے در دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، محتاج نظر ہے حال میرا، محتاج نظر ہے حال میرا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے۔ میں کر کے ستم اپنی جاں پر، قرآن سے جاؤں گا سن کر، میں کر کے ستم اپنی جاں پر، میں کر
سن کر آیا ہوں بہت شرمندہ سایہ ہوں بہت شرمندہ سا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے ناظرین بڑے بے صبری سے ایک چیز کا انتظار کر رہے ہوں گے کہ اب تک وہ چیز نہیں ہو پائی. وہ یہ کہ روزانہ ہم ایپیسوڈ میں ایک سوال ہمارے ناظرین سے پوچھتے ہیں. تو وہ سوال مجھ سے رہ گیا تھا, میں ابھی پوچھ لیتا ہوں. تھرڈ سیگمنٹ شروع ہونے سے پہلے سوال پوچھ لیں گے, اور یہ سیگمنٹ اینڈ ہونے تک آپ اپنے آڈیوز جو ہے وہ ہمارے واٹس ایپ نمبر جو کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں اس پہ اس سوال کے جواب کو ریکارڈ کر کے ہمیں سینڈ فرما دیں. انشاءاللہ ہم اس کو کوشش کریں گے کہ فورتھ سیگمنٹ شروع ہونے سے پہلے ہم آپ کے سوالات کے جوابات کو چلا دیں انشاءاللہ. تو آج کا سوال ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا نام کیا ہے؟ بڑا ہی آسان سا سوال ہے, تو انشاءاللہ بہت سارے اسلامی بھائیوں کو آتا بھی ہوگا. میں چاہوں گا کہ مدنی منع اور منیوں کو بھی موقع دیں. اپنے گھر میں جو ہے وہ مدنی منع اور منیاں اگر یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو انہیں جو ہے وہ ریکارڈ کر کے جوابات جو ہے وہ ہمیں سینڈ کروائیں. انشاءاللہ ممکنہ صورت میں ہم انشاءاللہ ان کی آڈیوز کو چلائیں گے. چلے اب ہم چلتے ہیں تھرڈ سیگمنٹ کی طرف. جی ہاں, تھرڈ سیگمنٹ ہے مقامات مقدسہ. سبحان اللہ. بڑا پیارا سیگمنٹ ہے. اس میں مزارات کی تصویر دکھائی جاتی ہے. پہچاننا ہوتا ہے کہ یہ کس بزرگ کا مزار ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کو جو ہے وہ باری باری جو ہے وہ دو تصاویر دکھائی جائے گی مزارات کی. آپ نے پہچاننا ہے کہ یہ کس بزرگ کا مزار ہے, یا آپ کم از کم یہ بتا دیں کہ یہ مزار کس شہر میں ہے. ٹھیک ہے, چلے شروع کرتے ہیں. پہلا جو فوٹو آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر, یہ کس بزرگ کا مزار ہے؟ ٹیم اے نے بتانا ہے. حضرت نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. ماشاء اللہ, آپ کا نام بھی نعیم ہے. الحمدللہ. ماشاء اللہ. ہمارے نعیم بھائی یہ بالا سینور سے تشریف لائے, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے تعلق ہے. ان کا نام بھی نعیم ہے, اور جس بزرگ کا مزار دکھایا گیا ان کا نام ہے صدر الافاضل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. مراد آباد یو پی میں ان کا مزار ہے. ماشاءاللہ صحیح جواب دیا ہے اور حاصل کر لیے ہیں 2 پوائنٹ. جب ہم چلیں گے دوسری امیج کی طرف, جی ایک بڑا ہی پیارا گنبد دکھائی دے رہا ہے, کس کا مزار ہے؟ حضرت وارث وارث پاک. پاک. جی اچھا, اس میں اس سیگمنٹ میں جو ہے وہ صحیح جواب دینے پہ 5 پوائنٹس ملتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ماشاءاللہ ٹیم بی نے کہا کہ وارث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار ہے دیوا شریف میں, 12 بنکی یو پی میں. یہ بھی یو پی میں جو ہے وہ وارث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار ہے. صحیح جواب دیا ماشاءاللہ, انہیں بھی 5 پوائنٹس ملتے ہیں. جب ہم چلیں گے ٹیم اے کی جانب, انہیں بھی ایک تصویر اسکرین پہ دکھائی جا رہی ہے. جی پہچانیے کس بزرگ کا مزار ہے؟ یہ پہاڑی شریف حضرت سید صاحب بابا شرف الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ, مضبوط تیاری کے ساتھ آئے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی ہاں, حیدرآباد پہاڑی شریف میں بابا سید شرف الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار ہے. جی اب آخری تصویر دکھائی جا رہی ہے ٹیم بی کو. جی ٹیم بی بتائیں. مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بریلی شریف. ماشاء اللہ, اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد ماجد کا مزار. ماشاء اللہ. تو ماشاء اللہ دونوں ہی ٹیم نے 2 صحیح جوابات دیے اور ٹوٹل 10 پوائنٹس اس سیگمنٹ میں حاصل کر لیے. تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ سکور بورڈ پہ ہمیں کیا دکھایا جا رہا ہے. جی جیسا کہ آپ سکور بورڈ دیکھ سکتے ہیں, ابھی بھی 2 انک کا فاصلہ رہ چکا ہے, کیونکہ آپ نے سیگمنٹ 2 میں 2 پوائنٹس مس کر دیے تھے, تو اس وجہ سے ابھی بھی یہ 2 انک کا فاصلہ دکھائی دے رہا ہے. 24 سکور ہو چکا ہے ٹیم بی کا, اور ماشاءاللہ 26 کی نسبت حاصل کر لی ہے ٹیم اے نے. لاسٹ سیگمنٹ ہے. لاسٹ سیگمنٹ شروع کرنے سے پہلے جو ہمارا ٹاپک ہے اس کو ہم کنٹینیو کریں گے. میں نے اجاز بھائی سے پوچھا تھا کہ معافی کے کیا فضائل ہیں. معاف کرنا کا حکم قرآن میں بھی ہے, جی, اور معافی کے فضائل نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت آپ کے زبانی بھی ملتی ہیں. جی, اور قرآن پاک میں ایک نہیں بلکہ کئی مقامات پر معاف کرنے کی ترغیب اور اس کے ثواب بھی ارشاد فرمائے گئے.
جیسے قرآن پاک میں پارہ 18 سورۃ النور کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اور چاہیے کہ معاف کرے اور درگزر کیا تم اور درگزر کرے، کیا تم اسے دوست نہیں رکھتے کہ اللہ تمہاری بخشش کرے اور سبحان اللہ، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سبحان اللہ، یہ کہ اللہ پاک خود فرما رہا ہے اور چاہیے کہ معاف کرے اور درگزر کرے، کیا تم اسے دوست نہیں رکھتے، یعنی کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں جی کہ اللہ تمہاری بخشش کرے، کیا بات ہے، کہ یہ ایک حکم دیا جانا، کہ تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری بخشش فرمائے؟ سبحان اللہ، تو پھر عمل پہلے دے دیا گیا کہ چاہیے کہ معاف کرے اور درگزر کرے۔ اس کے علاوہ بھی قرآن پاک میں معاف کرنے کے سورۃ النحل کی آیت نمبر 126 میں ارشاد ہوتا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے اگر تم کسی کو سزا دینے لگو تو ایسی ہی سزا دو جیسی تمہیں تکلیف پہنچائی گئی، یعنی بدلہ لینے میں حد سے زیادہ تجاوز نہ کرے، جی جیسی تکلیف دی گئی ہے تو یہ جائز ہے کہ اگر کسی نے تم پر ظلم کیا ہے تو تم اس کا بدلہ لے سکتے ہو، لیکن کتنا؟ جتنا تم پر ظلم کیا گیا ہے تم اس کا بدلہ لے سکتے ہو۔ پھر فرمایا کہ اگر معاف کریں گے، صبر کریں گے تو زیادہ ثواب کے حقدار ہیں، تو اس کے لیے حکم ہوا تو ایسی ہی سزا دو جیسی تمہیں تکلیف پہنچائی گئی ہے، اور اگر تم صبر کرو جی، تو بے شک صبر والوں کے لیے صبر سب سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، اگر سبحان صبر کر سکتے ہو تو صبر کرو، اگرچہ تم پر ظلم ہوا ہے، تم بدلہ لے سکتے ہو، تمہارے لیے جائز ہے، لیکن اتنا ہی بدلہ لو جتنا ظلم ہوا ہے، اور اگر صبر کرتے ہو تو یہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ سبحان اللہ، پھر اس کے علاوہ بھی ایک مقام پر ارشاد ہوتا ہے سورہ شورا میں، اور بے شک جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا تو یہ ضرور ہمت والے کاموں میں سے ہے، سبحان اللہ، یعنی سبحان معاف کر دینا یہ ہمت والے کاموں میں بہت سے۔ طاقت لگتی ہے جی۔ یعنی کوئی کہتا ہے کہ یار میں نے کسی پہلوان کو پچھاڑ دیا، یقین مانیے کہ پہلوان کو پچھاڑنا ایک بار آسان ہے، مگر معاف کر دینا اس کے لیے بہت طاقت، بہت اسٹرینگتھ لگتی ہے۔ جی، یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ بھی ہے جی، کہ طاقتور وہ نہیں جو پہلوان کو پچھاڑ دے، کیا بات ہے، طاقتور وہ ہیں جو اپنے غصے کو ضبط کرنے میں، روکنے میں کامیاب ہو جائے، سبحان اللہ، سبحان وہ اللہ، اصل طاقتور ہیں جس نے اپنے غصے کو کنٹرول کر لیا۔ اب کیا جب بات غصہ کنٹرول ہوگا تبھی بندہ معاف کرنے کی طرف آئے بے گا۔ شک، بے شک، پھر روایتوں میں اس کے فضائل بھی آئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ درگزر فرمانے والا ہے اور درگزر کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان پھر اللہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ حضور پنو صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، بڑی پیاری روایت، جب میں اس کا مطالعہ کر رہا تھا تو مجھے یہ روایت جو ابھی ہے بڑی پسند آئی کیا بات ہے، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اے میرے رب، تیرے بندوں میں سے کون تیری بارگاہ میں زیادہ عزت والا ہے؟ کیا بات ہے، آج ہم دنیا والوں کی نظر میں عزت دار بننا چاہتے جی ہیں، جی، لیکن وہ شخص کیسا عزت والا ہوگا جو اللہ کے نزدیک عزت والا ہے۔ سبحان اللہ، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ بندہ جو بدلہ لینے پر قادر ہونے کے باوجود معافی اختیار کرتا ہے، سبحان اللہ، اس کے بارے میں کہا کہ وہ اللہ کے نزدیک، وہ میرے نزدیک، اللہ فرماتا ہے کہ وہ میرے نزدیک زیادہ عزت والا ہے۔ کیا شان ہے، ماشاء اللہ، بہت زبردست بات کہی ہے۔ تو میرے جتنے بھی ناظرین ایف جی این چینل کے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں تو آپ سحری بھی کر رہے ہوں گے اور یہ پیاری پیاری باتیں بھی سن رہے ہیں، تو ذہن بنا لیں، بن رہا ہے ذہن آپ کا معاف کرنے کا، یاد کرے کن کن کے آپ نے جو ہے معاملات اپنے دل میں رکھے ہیں، یار فلاں کا میٹر ہے، اس کا میٹر ہے، اس کے مسائل ہیں، معاف کر دیں، معاف کرتے، درگزر کر دیں۔ دیکھیے دو چیزیں نا، یہ دو، ایک لیٹر ہے ایف، یہ دو ایف جو ہے نا ہماری زندگی میں اگر آ جائے تو بہت فائدہ ہوگا۔ 2F پالیسی اگر ہم اپنا لیں تو بہت فائدہ ہوگا۔ 2F کیا ہے؟ ایک ہے فارگیٹ، ٹو فارگیٹ اینڈ ٹو فارگیو، بھولنا اور معاف کرنا۔ تو اگر ہم فارگیٹ کریں گے یعنی یادوں کو، بری یادوں کو بھلا دیں، بری یادیں نا اس کو بھلا دیں، اور ٹو فارگیو اور معاف کر دیں، تو انشاءاللہ بہت سکون سے رہیں گے، انشاءاللہ بڑا مزہ آئے گا، لائف جو ہے نا ہلکی لگے گی، آپ کو ریلیکس فیل کریں گے۔ کیوں اتنا ٹینشن لے کے چلنا بھائی، اس کے بھی مسائل سر پہ، اس کے بھی مسائل سر پہ، معاف کر کے تو دیکھیں آپ کو کتنا مزہ آتا ہے، بہت ریلیکس، آپ کا جو بی پی لیول ہے نا وہ بھی لیول پہ آ جائے گا،
بہت جو ہے وہ آپ کا ڈائبٹیز ہے وہ بھی لیول پہ آ جائے گا. یہ سب جو ہے نا یہ پرابلمس جتنی بھی ہے, ہارٹ کی بیماری, ڈائبٹیز کی بیماری, بلڈ پریشر, یہ سب کی وجہ ہوتی ہے اسٹریس. اور یہ اسٹریس جو ہے وہ عموماً آس پاس کے لوگوں سے ہی آتا ہے کہ جو ہے وہ اس کی بات اچھی نہیں لگی, اس کا میٹر ہو گیا. تو یہ سب ٹینشن کی وجہ سے بندہ اسٹریس میں آتا ہے. تو معاف کر دے, اگنور کریں, فارگیٹ کریں, انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. تو اب انشاءاللہ عز و جل ہم نے جو سوال پوچھا تھا تو اس سوال سے متعلق جو ہے وہ کچھ آڈیوز ہمارے پاس آئی ہے. سوال یہ تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا نام کیا ہے. تو آئیے جو جوابات ہمیں ملے ہیں ہم ان میں سے کچھ جوابات چلاتے ہیں. جی پلے کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد رضا اتاری بالا زینور. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا والدہ નું નામ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا છે. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی والدہ امی جان کا نام حضرت آمینہ بی بی رضی اللہ تعالی عنہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. میں طیب علی شاہ رول قلعہ اڑیسہ سے. حضرت حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا نام آمنہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام نور فاطمہ بنت شاہد ہے. میں دارالمدینہ مسجد کیمپس میں پڑھتی ہوں. آج کا جواب حضرت آمنہ بی بی رضی اللہ تعالی عنہا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ نور فاطمہ بنت شاہد, کل بھی ان کا جواب آیا تھا, آج بھی ماشاء اللہ, یعنی ہمارے ریگولر ویور ہیں ماشاء اللہ, ریگولرلی ہمیں دیکھ رہے ہیں. اور گجراتی لینگویج میں بھی ایک مدنی منی نے غالباً جو ہے وہ ہے نا, مدنی منا تھے, بوائے تھا. اچھا آپ کے نیفیو. اچھا آپ کے نیفیو ہیں ماشاء اللہ. انہوں نے جو ہے وہ گجراتی میں جواب دیا. کیا کہا گجراتی میں؟ انہوں نے کہا کہ حضور آپ گجراتی میں بتائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ની માતાનું નામ حضرت આમિના رضی اللہ تعالی عنہا છે. کیا بات ہے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا نام بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. تو ماشاء اللہ ہمارے ناظرین نے صحیح جواب دیے. اور بڑا جو ہے وہ الحمدللہ دیکھ کر مزہ آتا ہے کہ ہندوستان کے کونے کونے سے جو ہے وہ اسلامی بھائی ہمیں دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ. اڑیسہ سے, کچھ گجرات سے, ماشاء اللہ جگہ جگہ سے جو ہے وہ اسلامی بھائیوں کی, ناظرین کی جو ہے وہ آڈیوز آ رہی ہے. تو اللہ کرے کہ اسی طرح ہم ایف جی این چینل دیکھنے والے بن جائیں. ایف جی این چینل کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں گے نا, بہت سارے گناہوں سے بچ جائیں گے انشاءاللہ. تو آج ابھی یہ ہمارا جو ایپیسوڈ ہے اس کا آخری پڑاؤ چل رہا ہے اور آخری سیگمنٹ ہے. اور سکور ہو چکا ہے 24 ٹیم بی کا اور ٹیم اے کا 26. اب ہے بزر راؤنڈ. اب بزر راؤنڈ یعنی جس نے پہلے بزر دبایا اس کو جواب دینے کا پہلے موقع دیا جائے گا, ٹھیک ہے. اور اگر بزر دبا دیا سوال ادھورا سن کر تو سوال بھی پورا کرنا ہوگا, جواب بھی دینا ہوگا. بزر دبا دیا, جواب نہیں دیا یا غلط جواب دیا تو اس صورت میں آپ کے 2 پوائنٹ مائنس ہو جائیں گے. صحیح جواب دیا تو 2 پوائنٹ آپ کو ملیں گے, ٹھیک ہے. تو تھوڑا سا الرٹ رہ کے اور یعنی فاسٹ بھی رہنا ہے, سپیڈ بھی رکھنی ہے اور جو ہے کیئرفل بھی رہنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جو ہے وہ جواب نہ آتا اور آپ نے بزر دبا دیا. ٹھیک ہے, شروع کریں. دونوں کے بزر چیک کر لیجئے. جی آپ بھی پریس کر لیں. ٹھیک ہے, چلے اب چلتے ہیں بزر راؤنڈ کی طرف. اس میں اس کا ایکچوئل میں اس سیگمنٹ کا نام ہے قرآنی معلومات. تو اس میں انشاءاللہ عز و جل قرآن سے ریلیٹڈ انفارمیشن ہمیں سیکھنے ملے گی. تو ناظرین علم دین بھی سیکھیں اور بزر راؤنڈ کا بھی لطف اٹھائیں. جی پہلا سوال ہے سورہ رعد. ٹیم اے نے دبائے. اچھا آپ تھوڑا اعجاز بھائی تعاون کیجئے گا. تو سورہ رعد, یہ آگے کا جو سوال ہے وہ آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے اور جواب بھی دینا ہے. سورہ رعد نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے, سوال درست ہے. جواب رعد پہاڑوں کی بادلوں کی گرج سے پیدا ہونے والی آواز کو کہتے ہیں اور بعض مفسر کرام کے نزدیک بادلوں پر مقرر فرشتے کا نام رعد ہے. اس وجہ سے اس مناسبت سے سورت کا نام سورہ رعد رکھا. کیا بات ہے, ماشاء اللہ. رعد بادلوں سے پیدا ہونے والی گرج کو کہتے ہیں, تو اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ رعد رکھا گیا ہے. صحیح جواب دیا ہے اور ٹیم اے نے حاصل کر لیے ہیں 2 پوائنٹس. ماشاء اللہ. جی اب ہم چلیں گے سیکنڈ سوال کی طرف. سوال ہے سورہ رعد کی, ٹیم اے نے بجائے. جی اس بار بھی ٹیم اے نے بزر دبایا ہے. اب دیکھتے ہیں یہ سوال پورا کر پاتے ہیں یا نہیں.
سورہ رعد کی فضیلت کیا ہے؟ جی سوال تو درست ہے، جواب بھی بتا دیں۔ حضرت جابر بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی انسان کا انتقال کا وقت قریب آئے تو مستحب یہ ہے کہ اس کے نزدیک سورہ رعد پڑھی جائے، اس کی وجہ سے اس کے انتقال میں آسانی ہوگی اور روح قبض ہونے میں تخفیم ہوگی، جی روح آسانی کے ساتھ قبض ہوگی۔ اور تخفیم اچھا آپ لوگوں نے کیا کیا، آدھا جواب وہ دیتے پھر آدھا آپ دیتے، ایسا تو نہیں ہے؟ نہیں نا، ٹھیک ہے، یعنی اس طرح کی تیاری بھی ہو سکتی ہے کہ آدھا میں آج کر لیتا ہوں، آدھا آپ یاد کر لیں۔ جی ماشاءاللہ صحیح جواب دیا ہے، 2 پوائنٹ حاصل کر لیے۔ تھرڈ کوشچن ہے، تھوڑا ٹیم بی والوں کو بھی فاسٹ ہونا پڑے گا، اب تک دونوں سوالات کے جوابات جو ہے وہ ٹیم اے نے دیے۔ نیکسٹ کوشچن ہے صرف سورہ سنے ہیں، آگے کا نہیں سنا ہے، اب ٹیم بی نے دبائی ہے، ٹھیک ہے، فاسٹ ہونے کے لیے کہا تو ٹیم بی بہت ہی زیادہ فاسٹ ہو گئی، سوال بالکل بھی نہیں سنا، صرف سورہ اتنا ورڈ میں نے کہا تھا، اب دیکھتے ہیں کہ یہ سوال صحیح سنا پاتے یا نہیں، پھر جواب کی بات تو بعد میں آئے گی۔ سورہ ابراہیم نام رکھنے کی کیا وجہ؟ اچھا میں نے نہیں کہا تھا ابراہیم، بٹ آپ کیسے پہنچ گئے؟ اس طرح سننے میں تھوڑا اتنا سن لیا انہوں نے بس۔ سورہ ابراہیم نام رکھنے کی کیا وجہ ہے، سوال درست ہے، جواب سنا دیں۔ سورہ ابراہیم نام رکھنے کی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت الہی کے حسین واقعے بیان کیے گئے ہیں اور ان کی دعاؤں کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس مناسبت سے جو ہے نا سورہ ابراہیم نام رکھا گیا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، لو بھائی ٹیم بی نے بھی 2 پوائنٹ حاصل کر لیے، کیا بات ہے۔ جی فورتھ کوشچن ہے، ٹوٹل 8 کوشچن ہونے ہیں، 3 کوشچنز ہو چکے ہیں۔ چوتھا کوشچن، سورہ حجر نام، اچھا بزر بھی دبایا، ہاتھ بھی اٹھایا ٹیم اے نے، ہے نا، تو ٹیم اے سے سوال بھی پوچھیں گے اور جواب بھی معلوم کریں گے۔ سورہ ہجر نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ سورہ حجر نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ جی جواب ہجر مدینہ منورہ اور ملک شام کے درمیان کے ایک وادی کا نام ہے، اور اس وادی کے درمیان ایک قوم ثمود کا ذکر اس صورت میں ذکر کیا گیا، اس مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ حجر ہے۔ جی سورہ حجر نام کیوں رکھا گیا، ماشاءاللہ اس کا ریزن ابھی ہم نے معلوم کیا، صحیح جواب دیا ہے ٹیم اے نے اور حاصل کر دیے ہے 2 پوائنٹ۔ نیکسٹ کوشچن ہے، سورہ نحل نام رکھنے کی، ٹیم بی علی اصغر بھائی کیا کہتے ہیں؟ ٹیم اے۔ اچھا اس بار جو ہے وہ گیسٹ کی تقسیم کاری ہو گئی ہے، ایک ہمارے گیسٹ کہہ رہے کہ ٹیم اے نے پہلے بزر دبایا، ٹیم بی کی طرف جو ہے وہ حاجی اعجاز بھائی کا ووٹ ہے، تو ایم سی آر والے فیصلہ کرے کس نے پہلے بزر دبایا۔ ایم سی آر والے کہہ رہے ٹیم بی نے پہلے بزر دبایا، ٹھیک ہے، تو ٹیم بی کو موقع دیا جاتا ہے۔ جی سوال بھی پورا کریں گے اور جواب بھی دیں گے۔ سورہ نحل نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ جی جواب بتائیں۔ نحل کو چوٹی جو ہے، یہ نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں عربی میں، کیا بات ہے، سبحان تو اللہ۔ اس صورت میں شہد کی مکھی کا ذکر کیا گیا ہے، اس مناسبت سے جو ہے نا نحل نام رکھا گیا ہے۔ سبحان اللہ، سورہ نحل آپ نے کئی مرتبہ پڑھی ہوگی، بٹ آج ہمیں اس کا ریزن پتا چل رہا ہے کہ اس کا نام نحل کیوں ہے۔ شہد کی مکھی کو نحل کہتے ہیں اور اس میں شہد کی مکھی کا واقعہ ہے، اس وجہ سے اس کو سورہ نحل کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ ٹیم بی نے صحیح جواب دیا اور حاصل کر لیے ہیں 2 پوائنٹس۔ جی ڈفرنس ابھی کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں چھٹا کوشچن ہے، سورہ ٹیم اے نے دبایا، اس بار تو ٹیم اے نے بزر دبایا اور بہت لمبا پریس کیا ہے۔ جی سوال بھی پورا کریں گے، جواب بھی دیں گے۔ سورہ بنی اسرائیل کے نام کیا ہیں اور مختلف نام کیا ہیں؟ جی سوال تو درست ہے آپ کا، سورہ بنی اسرائیل کے مختلف نام بتانے۔ جی سورہ بنی اسرائیل کے مختلف نام سورہ اسراء، سورہ سبحان اور سورہ بنی اسرائیل ہے۔ سبحان اللہ، ٹیم اے نے صحیح جواب دیا ہے اور حاصل کر لیے ہیں 2 پوائنٹس۔ جی اب سوال سیکنڈ لاسٹ کوشچن ابھی پوچھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا ایسا ہے، اجاز بھائی کیلکولیٹ کر رہے ہیں، ماشاء اللہ، واہ، یعنی اب یہ اگر دونوں سوالات کے جوابات دیتے ہیں ٹائی ہو جائے گا۔ چلیں ٹھیک ہے، سورہ بنی اسرائیل کس نے دبایا؟ ٹیم اے نے ہی دبایا۔ جی چلے ٹیم اے سوال بھی پورا کریں گے اور جواب بھی دیں گے۔
اللہ، اب دیکھتے ہیں کہ سوال پورا کر پاتے یا نہیں. اگر نہیں سوال غلط ہوا تو -2 ہو جائیں گے. جی جواب نہ دے کر بھی عافیت میں رہے. سورہ بنی اسرائیل صرف اتنا کہاں ہے. تب بھی جیت جاتا ہے انسان. جی 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 جواب نہ دے کے بھی جیتتا ہے اس راؤنڈ میں. سورہ بنی اسرائیل کی فضیلت کیا ہے؟ سورہ بنی اسرائیل کی فضیلت کیا ہے؟ نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ ابھی اس میں مجھے بتائے کہ ان کا جو جواب ہے وہ کیا مانا جائے. جی جی سوال آپ کا درست نہیں ہے اور ٹائم بھی آپ ہو چکا ہے. سوال یہ تھا سورہ بنی اسرائیل کو سورہ اسراء کہنے کی وجہ کیا ہے. 2 پوائنٹ مائنس ہو گئے. ابھی اعجاز بھائی کا کیلکولیشن کیا کہتا ہے؟ ابھی 2 پوائنٹ پیچھے پھر بھی ایسا لگتا ہے. یعنی اب اگر مائنس ہو گئے 2 مائنس ہو گیا نا 2 مائنس ہو گئے. اب لیول ہو گیا. اب لیول ہو گیا ہے آئی تھنک. اچھا چلے آخر میں سکور بورڈ ہمارے ناظرین بھی کیلکولیٹ کر رہے ہوں گے. حاجی اعجاز بھائی نے بھی کیلکولیٹ کیا ہے. آخری سوال ہے. اچھا اس کا جواب سن لیتے ہیں. سورہ بنی اسرائیل کو سورہ اسراء کہنے کی وجہ کیا ہے؟ اسراء کا معنی رات کو جانا. اس صورت میں تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے رات کے مختصر حصے میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس جانے کا ذکر ہے. اس مناسبت سے اسے سورہ اسراء بھی کہتے ہیں. ماشاءاللہ. تو آخری سوال ہے, دھیان سے سنیے گا اور ہمارے گیسٹ بھی تھوڑا الرٹ رہیے گا کہ کون پہلے بزر دباتا ہے. بزر دبائیں گے, سوال ادھورا سن کر تو سوال بھی پورا کرنا ہوگا. اگر سوال پورا نہیں کیا تو آپ کے مائنس جیسے ابھی ہوئے اسی طرح آپ کے مائنس پوائنٹس ہو جائیں گے. تو سوال ہے سورہ کس نے دبایا؟ یعنی کچھ بھی نہیں سنا, صرف سورہ ورڈ سنا اور پریس کر دیا بزر. اب یہ غلطی سے پریس ہوا, کیسے ہوا پتہ نہیں. اب سوال پورا کرنا ہے جناب. سورہ بنی اسرائیل کو سورہ سبحان کیوں کہا جاتا ہے؟ اللہ, کیا لگتا ہے اعجاز بھائی سوال ان کا درست ہے؟ اعجاز بھائی کا کیلکولیشن کیا کہتا ہے؟ جتنی کانفیڈنس سے کہہ رہے تھے سر, لگ تو رہا ہے کہ سوال درست ہے ان کا. جی ماشاء اللہ, ان کا سوال تو درست ہے. تو ماشاء اللہ درست سوال کا آپ درست جواب دے پاتے ہیں یا نہیں یہ دیکھیں گے. جی سبحان کے معنی ہے پاکی والا, اور اس سورت کی ابتدا سبحان کا معنی ہے پاک ہونا. ٹھیک ہے, اور اس سورت کی ابتدا سبحان سے ہوتا ہے, سبحان لفظ سے ہوئی ہے, اس لیے اس مناسبت سے اس سورت کو سورہ سبحان سبحان کہتے ہیں. اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. سورہ سبحان کہنے کی وجہ بیان کی گئی اور ماشاء اللہ انہوں نے صحیح جواب دے کر 2 پوائنٹ حاصل کر دیے ہیں. تو آئیے ناظرین سکور بورڈ دیکھتے ہیں. جی سکور بورڈ کیا بتا رہا ہے؟ جی ٹیم اے کا سکور ہو چکا ہے 34, 28. اتنا ڈیفرنس ہو چکا ہے. تو یعنی پھر اعجاز بھائی کا کیلکولیشن پھر درست نہیں تھا. اعجاز بھائی مجھے تو ایسا لگتا مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی کچھ. اچھا آپ کو اسکور بورڈ پہ مجھے اعجاز بھائی کہہ رہے کہ ایم سی آر والوں سے کچھ مسٹیک ہو رہی ہے, اتنا ڈیفرنس نہیں ہو سکتا ہے. اچھا چلیں ایم سی آر والے کہہ رہے ہم درست ہے, ہو سکتا ہے. چلیں بٹ جو ہے وہ یہی ہے کہ ان کا آخری جو ہے وہ سوال انہوں نے جو ہے وہ ایکسس سوالات کے جوابات دیے جس کی وجہ سے زیادہ پوائنٹ حاصل کیے ہیں. ماشاء اللہ آج کے اس پروگرام کا اس ایپیسوڈ کے وینر بنتے ہیں ٹیم اے یعنی گجرات والے. ماشاء اللہ گجرات والے کہیے یا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ والے کہیے, ماشاء اللہ وننگ پوزیشن حاصل کر لی ہے. اور ٹیم بی نے بھی بہت محنت کی, بہت اچھے ایفرٹس لگائے, بڑا مزہ آیا آپ کے ساتھ. ماشاءاللہ اسی طرح ہمارا یہ ایپیسوڈ آج کا مکمل ہوا. جو آپ کو مدنی پھول ڈیلیور کیے گئے اس پر عمل کی نیت بھی کر لے, سحری بھی مکمل کر لے جہاں جہاں وقت باقی ہے, کیونکہ جہاں ہم ہیں ممبئی میں یہاں پر اب بھی سحری باقی ہے اور بہت سارے ہمارے اسلامی بھائی سحری کرنے کے باقی ہے. تو انشاءاللہ ہم بھی سحری کریں گے, ہمارا سٹاف بھی سحری کرے گا, آپ بھی سحری کی برکتیں لوٹیں. اور کل پھر 4 بجے شارپ تشریف لے آئے ایف جی این چینل پہ, اور تھرو آؤٹ دا ڈے بھی ایف جی این چینل دیکھتے رہے. بہت پیارے پیارے پروگرام آ رہے ہیں, دیکھیے ٹائم سپینڈ کریں ایف جی این چینل کے ساتھ, بڑا مزہ آئے گا انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی. تلاش علم عبادت تو درس تسبیح ہے.
جہد جستجو علم یہ بلند